سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البلد کی آیات ہیں ان چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد مقسم علیہ یا جواب قسم کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ پیدا کیا گیا بنایا گیا ہے فی شدت یعنی فی مشقت فی قبض مشقت. اب انسان کے مشقت کے بارے میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر یوم قیامت تک اگر دیکھا جائے تو پورے انسان کے احوال جو ہیں وہ سراسر مشقت کے ہیں اور سراسر صعب. اولاً ایک نطفے کا کسی جگہ پہ قرار پکڑنا، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب نطفہ انسانی تخم انسانی اصلاب آبا اور صدور امہات سے نکلتا ہے اور اللہ کی قدرت سے اس نے قرار پکڑنا ہوتا ہے تو وہ پورے جسم انسانی میں گویا کہ ایک گردش کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر وہ ایک مقام مستقر یعنی رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے. قرار پکڑنے کے بعد بھی اس پہ پھر کئی ادوار ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ نطفہ جو ہے وہ علقہ بنتا ہے، یعنی پہلے تو ایک نطفہ ہے یعنی مادہ منویہ ہے، پانی ہے، پھر وہ جمتا ہے، جمود پکڑتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے اور ملنے کے بعد پھر وہ علوق کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر وہ ایک گویا کہ ایک جسم کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اس کے نقش و نگار، اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء اور پھر اس میں نفخ روح فرماتے ہیں اور پھر وہ 9 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم جو ہے بطن ماں میں محبوس ہے، ایک پیٹ کے تنہائی میں ایک گوشے میں اور رحم کے پردے کے اندر وہ محبوس ہے. اس کو اللہ نے سارے اعضاء دے دیے ہیں لیکن ماں کے بطن میں اس کے پھیپھڑے ویپھڑے بھی کام نہیں کرتے. اللہ نے دل کی طرف سے ایک سوراخ رکھا ہوتا ہے. آج کل بھی ڈاکٹر عام طور پہ کہتے ہیں نا بچے کے پیدا ہونے کے بعد کہ جی اس کو مرمر ہے یعنی اس کے دل میں سوراخ ہے اور وہ کبھی آہستہ آہستہ خود بند ہو جاتا ہے اور کبھی ڈاکٹروں کو آپریشن کر کے بند کرنا پڑتا ہے. تو اصل میں یہ سوراخ جو ہے یہ قدرتاً ہر انسان کو ہوتا ہے کیونکہ اس کے اپنے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، اس کی والدہ کے پھیپھڑے جو کام کرتے ہیں
اسی سے اس کے تنفس کا سلسلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی وہ اسی سوراخ سے جاری رکھتے ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے یعنی اس کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، تو باہر آنے کے بعد جب بچہ چیخ مارتا ہے یعنی آواز نکالتا ہے، جب وہ سانس لیتا ہے کرتا ہے تو وہ سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اپنے پھیپھڑے حرکت کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ سوراخ بند نہیں ہوتا، ورنہ نظام جو ہے وہ یوں ہے، اس نے جو ہی چیخ ماری، جو ہی اس نے سانس نکالا تو وہ سوراخ خود بخود بند ہو۔ اسے عربی میں فتحہ کہتے ہیں اور اردو میں آپ سوراخ کہہ لیں یا کوئی جگہ کہہ لیں، جو بھی مرضی آئے۔ تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک جگہ پہ قید رہنا، کسی آدمی کو 4x4 کی کوٹھڑی میں آپ قید کریں تو وہ کتنی تنگی محسوس کرتا ہے، یعنی سزائے موت ہو تو پھر کوٹھڑی میں بند کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑی کوئی قید تنہائی ہے کہ وہ پیدا ہونے پر نفخ روح جب ہو رہا ہے تو وہ اندر بند کھڑا ہے اور ایسے پردوں میں بند ہے اور ایسی چہار دیواری میں بند ہے کہ نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، اور نہ وہ خود کچھ کہہ سکتا ہے۔ اپنی حرکت سے صرف احساس دلاتا ہے ماں کو کہ بدن میں کچھ ہے۔ اور یہ عجیب قیدی ہے کہ ماں کو بھی پتہ نہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ گو آج کل کی دنیا کے نئے علوم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ ہم معلومات کر لیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن وہ بھی یعنی اندازے ہیں، کوئی 100% یقینی بات نہیں ہوتی۔ اندازہ لگ بھی جاتا ہے اور غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر بفرض محال اندازہ ہو بھی جائے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ آگے جا کے کافر بنے گا، مسلمان بنے گا، شہید بنے گا، شقی بنے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، زندگی کیا ہوگی، لائق ہوگا، نالائق ہوگا، عقل والا ہوگا، پاگل ہوگا، ذکی ہوگا، غبی ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ سیاہ ہوگا، سفید ہوگا، سرخ ہوگا، کوئی پتا نہیں۔ ایسا قیدی ہے کہ جن کے پیٹ میں قید ہے انہیں بھی پتا نہیں۔ اور اگر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دیں اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیں تو ابتدائے آفرینش بھی گویا ایک قبر ہے اور مرنے کے بعد بھی ایک قبر ہے۔ یعنی جب پیدا ہوئے ہیں ہم تب بھی ایک احاطے میں ایک گویا کہ قبر ہے، اس کے اندر ہم بند ہیں، اور جب اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ہم جانا ہے پھر بھی ایک قبر ہے۔ جیسے وہاں بھی قید تنہائی ہے اور یہاں بھی قید تنہائی ہے۔ وہاں بھی کوئی باوجود ماں اور باپ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا، قبر میں بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی کو ان کیفیات کا احساس ہو، جیسے کہ اللہ والوں نے، اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچہ روتا ہے اور عالم ہنستا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوگا اور اس کی والدہ جو ہے وہ لیبر روم میں ہوتی ہے اور اس کے رشتہ دار سب باہر کھڑے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی ابھی کیا خبر آتی ہے، ابھی کیا خبر آتی ہے۔ خبر آنے کے بعد جب وہ چیخ سنتے ہیں بچے کی، چوں چوں کر رہا ہے، کہتے ہیں جی مبارک ہو ماشاءاللہ، بچہ ہو گیا اور زندہ بھی ہے۔ اور جب تک وہ نہ روئے سارے حیران کھڑے ہیں، پتہ نہیں مردہ ہے، پتہ نہیں مر گیا، سانس لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ اور جتنی دیر اس آواز نکالنے میں لیٹ ہو جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہیں پاگل بھی نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر تم انسان ہو، صحیح معنوں میں تم انسان ہو اور مرد ہو، تو مرد کو بدلہ لینا چاہیے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، جب مرنے کا وقت آئے تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہے۔
ایسا نہ ہو کہ تمہارے مرنے کا وقت آئے تم رو رہے اور لوگ ہنس رہے ہو، اچھا ہوا بلا ٹل گئی، اچھا ہوا جی مصیبت ٹل گئی، جان چھوٹی جی، عذاب تھا علاقے کے لیے، محلے کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، جناب کیا پوچھتے ہیں، پوچھو جی مر گیا، چھوڑو جی بدبخت، اچھا ہوا مر گیا، اس نے تو علاقے کو جناب جہنم بنا رکھا تھا۔ تو لوگ خوشیاں منانے، فرمایا نا اس وقت تم تو خوش ہو کہ تمہیں تو جنت کی بشارتیں مل رہی ہوں کہ میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور فرشتے تمہیں مبارکبادی دے رہے ہوں اور تمہیں جنت کی خوشخبریاں لا کر پہنچا رہے ہوں، تمہارے اس وقت تمہارے چہرے پہ تبسم اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں کہ جی کیا اچھا آدمی تھا، کیا اس نے خدمات سر انجام دی ہیں، ماشاء اللہ جی اس نے تو پورے علاقے کی خدمت کی ہے، پورے ملک کی خدمت کی ہے، پورے انسانیت کی خدمت کی ہے، جس سے بھی پوچھو وہ کہتا جی بہت اچھا آدمی تھا، کہتے جی میں نے دیکھا نہیں ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن آدمی بہت اچھا۔ تو فرمایا کہ اس طرح اب جناب یہ پہلی قید تھی، پیدا ہونے کے بعد پھر مشقتیں مشقتیں مشقتیں، مرنے تک مشقتیں آ گئیں، تو اب اتنی مشقتوں میں گزرنے کے بعد کوئی طریقہ کار ہے نا کہ آخر کہ ہمیں کوئی اپنی ایسی زندگی ملے جس میں آئندہ آرام ہی آرام ہو، ورنہ اب اگر یہاں بھی مشقت اور ولادت میں بھی مشقت، بعد الولادت بھی مشقت، حیات زندگانی میں بھی مشقت، اور اگر قبر میں بھی مشقت، اور اگر حشر میں بھی مشقت، اور آخرت میں بھی تکلیف میں آ گئے تو پھر نعوذ باللہ نتیجہ کیا ہو؟ پھر تو واقعی انسان برباد ہو گیا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان تو سراسر گھاٹے میں ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اسی لیے قرآن فرماتے ذالک هو الخسران المبین، جو قیامت والے دن اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا وہ سب سے بڑا گھاٹے والا، سب سے بڑا تروٹے والا آدمی ہے کہ زندگی بھی اسی عذاب میں گزار لی اور مرنے کے بعد بھی عذاب۔ تو کامیاب کون ہوتا ہے کہ جو ان مشقت کے لمحات کو یاد رکھے اور اس فارمولے پہ عمل کرے کہ آنے والی جو حیات جاودہ ہے اس میں اسے راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون ہے۔ یہ اصل میں وہ راز ہے جو اللہ والے پا جاتے ہیں اور جو اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اصل میں صرف ایک راز ہے زندگانی کا، اور اس سکون کو ہم نے حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ پوچھنا ہوگا اس ذات سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ دیکھو نا جی، ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، ایک کمپنی نے اس کو بنایا، اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو عقل والے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، سمجھدار جو لوگ ہیں، وہ کہیں گے جی بڑی قیمتی گھڑی ہے، آپ عام آدمی کو نہ دیں، پتہ نہیں کیسے کھولے گا اور کیسے چیک کرے گا اور پتہ نہیں کیسے ٹھیک کرے گا، آپ اسے جناب بالکل آپ کو سوئٹزرلینڈ بھیج دیں، کمپنی میں بھیج دیں، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح گاڑی ہے، اسی طرح اور دنیا کے آلات ہیں، مشینری ہے، کوئی چیز ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب ہر بات میں تو اس کے موجد کی طرف رجوع کرتا ہے تو کبھی اپنی کامیابی اور اپنی اوور ہالنگ کے لیے بھی اپنے خالق کی طرف رجوع کیا ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے میں اس سے تو پوچھوں، اور اس سے پوچھنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس سے تو ہم بات کر نہیں سکتے، اللہ کی تو زیارت بھی نہیں ہو سکتی دنیا میں، تو اس کے پوچھنے کا طریقہ ہوتا اللہ نے پھر انبیاء بھیجے، اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اللہ نے اپنی کتابیں اتاری ہیں، اور انبیاء کے بعد پھر ان کے ورثاء علماء آتے ہیں، اور نسلاً بعد نسلاً، جیلاً بعد جیل، ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے خیر اور شر کا قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو توفیق دیتے ہیں تو وہ اپنے اصل ٹھکانے پہ رجوع کرتے ہیں، اور جن کو توفیق نہیں ہوتی وہ آرام ڈھونڈنے کے لیے کبھی دنیا کا سہارا لیں گے، کبھی دولت کا سہارا لیں گے، کبھی طاقت کا سہارا لیں گے، کبھی اقتدار کا سہارا لیں گے، کبھی کرسی کا سہارا لیں گے، کبھی ظاہری طور پہ مکان بنانے میں مشغول ہوں گے، کبھی زراعت میں مشغول ہوں گے،
لیکن پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، سکون نہیں ملے گا۔ سکون کی دولت اگر ڈھونڈنی ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے ایک نسخہ بیان فرما دیا ہے کہ میرے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے اور تمہیں کہیں نہیں ملتا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے گھبرانے کی بات نہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس مصیبت پہ صبر کرو اور نماز شروع کرو، نماز پڑھنی شروع کر دو۔ اسی طرح میرے آقا کی سنت ہے اذا حدث حدث فرماتی ہیں یا حذبہ امر، جب کوئی بڑی مشکل حضور کو پیش آ جاتی تو حضور نماز شروع۔ اور یہی وہ معمول ہے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، ائمہ محدثین کا، اور اللہ کے اولیاء کا اور علماء کا رحمت اللہ علیہم اجمعین، کہ جب بھی انہوں نے سکون ڈھونڈا ہے وہ سکون اللہ کے ہاں ملتا ہے، نہ دولت میں ہے، نہ دنیا میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، نہ کرسی میں ہے۔ یہ ظاہری باتیں ہیں، چند منٹوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پریشانیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ لیکن جتنا تم اللہ کے ذکر میں بڑھتے چلے جاؤ گے اتنی تسکین بڑھتی چلی جائے گی، جتنی تم اللہ سے تعلق جوڑتے چلے جاؤ گے اتنی دلوں کا اطمینان بڑھتا چلا جائے گا، دلوں کے سکون۔ اور اس سے ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے تک اس تاریخ میں لوگ اللہ کے دین کے قریب تھے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان کو ایسے کوئی اچانک موت آ گئی، کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا۔ کوئی پریشانی ہے علاج نواز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بھائی حضرت آپ کو تو تکلیف زیادہ معلوم ہوتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں خاص طبیب کا انتظام کروں، آپ کے پاس اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ طبیب بھیجوں جو آپ کا علاج کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ امیر المومنین الطبیب الذی امرضنی، مجھے میرے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، آپ کس کو بھیجیں گے؟ یعنی عبداللہ ابن مسعود نے مراد لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ شفا دینے والے بھی وہی ہیں اور علاج والے بھی وہی ہیں، انہوں نے تو بیمار کیا ہے، تو آپ کا طبیب مجھے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں کچھ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج دوں، میں نے پہلے جرت نہیں کی کہ آپ سے اجازت لے لوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھیج دوں، اب تو اللہ نے اسلام کو بہت کچھ دیا ہے اور بیت المال میں بڑی وسعت ہے، تاکہ آپ کے دولت کچھ کام آ جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور فرمایا کہ امیر المومنین جب میں تندرست تھا، جوان تھا، زندہ تھا، اس وقت تو آپ کو ہدیہ بھیجنے کا خیال نہیں آیا، اب موت کے وقت کیا فائدہ؟ یا تو چلو زندگی میں آپ بھیجتے شاید کسی کام لگ جاتا، اب مجھے کیا ضرورت ہے اس وقت آپ کے ہدیے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک تو درخواست قبول کریں، آپ کے کام نہیں لگے گا، آپ کے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، ان کے تو کام لگ جائے گا۔ تو فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے تو اپنے بیٹے بچوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے، اور حضور نے فرمایا جو سورۃ الواقعہ رات کو پڑھ لے کبھی بھوکا نہیں ہوگا، میرے بچوں کو تمہاری کیا ضرورت؟ فرمایا تمہارے ہدیے کی ضرورت کیا ہے ان کو، میرے بچوں کو؟ میں نے جب انہیں سورۃ الواقعہ پڑھا دی ہے، اور سورۃ الواقعہ کے بارے میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی ایک دفعہ روز پڑھ لی لم تصبہ الفاقۃ ابدا، فرمایا اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ تم رات سورۃ واقعہ پڑھ لو اور صبح تمہیں 10 لاکھ مل جائے، یہ معنی نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا بھی بھوکا نہیں مارتے، اللہ کا بھی محتاج نہیں فرماتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی بندے کے آگے ذلیل نہیں کرتے. انسان کی ضرورتیں جو ہیں بڑی خوش اسلوبی سے پوری ہوتی چلی جاتی ہیں. باقی ہر آدمی کی ضرورت مختلف ہے، ہر آدمی کے حالات مختلف ہیں، ہر آدمی کے زندگی کے مصاریف جو ہیں وہ مختلف ہے. لیکن جن کو اللہ پہ اتنی بڑا یقین ہوتا ہے، اسی طرح لکھا ہے علماء نے ایک واقعہ حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کچھ سونے کی اشرفیاں پیش کی. اس زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھی، یہاں بھی بہت تھی پہلے زمانے میں، ہم نے دیکھا. تو جسے عربی اس کو گنی بھی کہتے تھے اور جنی بھی کہتے تھے، اور وہ 40-50 ریال کی ایک ہوتی تھی. تو بعض لوگ آسانی کے لیے کہ بھئی اب پیسے رکھنے مشکل ہوتے تھے اور ان کا رکھنا مثلا 1000 بھی رکھ لی تو گویا 50,000 ریال رکھ لیا، آسانی ہوتی تھی. تو اس زمانے میں بھی کوئی اشرفیاں وغیرہ تھی، شاید عثمانیہ دور کا دور ہوگا. تو بہرحال وہ کچھ لے آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں. اس نے کہا حضرت اب میں اتنی دور سے لے آیا ہوں اور مہربانی فرمایا بھائی جب مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ سے بھی لے لوں اور میرے بھی کسی کام نہ آئے. تو اس نے کہا حضرت آپ ایسا کریں کہ مہربانی کر کے مدرسے میں لگا دیں. تو ہم نے فرمایا مدرسہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی طالب العلم دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ جا کر ان کو خود دے دیں. کوئی ضرورت ہے کہ میں خود جا کر دوں؟ وہ بیچارہ چپ ہو گیا. اس نے کہا حضرت نہیں مانتے تو کیا کروں. بہرحال آدمی وہ بھی بڑا اپنے دھن کا پکا تھا. تو اس نے یہ کیا کہ حضرت جب مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو اس نے وہ اشرفیاں 10 تھیں یا 20 تھیں یا 4 تھیں، اللہ عالم کتنی تھیں، اس نے حضرت کے جوتے کے اندر چھپا کے رکھ دی اور نماز پڑھ کے خود جلدی نکل گئی. اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب آئے اور جوتا پہننا چاہے تو پہلے اس کو ذرا ہلا دے. ممکن ہے کوئی چیز پڑی ہو تیرے پاؤں کو کاٹ لے، تیرے پاؤں کو نقصان پہنچا دے. تو اسلام نے ہمیں یہ بھی سبق سکھلایا ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے ذرا اسے ہلا دے تاکہ اگر اندر کوئی چیز ہے تو نکل جائے. تو حضرت نے جو ذرا ہلایا تو وہ تو باہر پڑی. تو حضرت مسکرائے، فرمایا یہ دولت بھی عجیب بات ہے، جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے آگے دوڑتی رہتی ہے اور وہ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور جو اس کو دھکے دیتی ہیں تو پاؤں میں آگے پڑتی ہے زبردستی. جب ہم لینا نہیں چاہتے تو یہ پاؤں میں آ جاتی ہے. اور فرمایا کہ اچھا اس نے اگر اپنا اخلاص دکھایا ہے تو ہم فقیروں کو بھی کوئی ضرورت نہیں، جوتی پہنی اور وہیں پڑی رہی اور تشریف ہے. ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت مند اٹھا لے گا تو اٹھا لے. تو اصل بات اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ الغنا غنا القلب، الغنا غنا النفس. فرمایا غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو. غنا دل میں ہوتا ہے، غنا دولت میں نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا غنا پیسے کا نام نہیں کہ ایک آدمی بڑا آدمی ہے تو غنی کہلائے. ہم تو اسی کو غنی فرماتے ہیں. غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو، جس کے دل میں اللہ نے غنا دیا ہو کہ کسی چیز کا پرواہ ہی نہیں، اپنے اللہ پہ بس یقین ہے کہ مجھے ملے گا. جیسے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے. آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، راستے میں بارش ہو گئی، ایک خیمے میں قیام کیا تو اس بدو بیچارے نے ایک دمبازی میں کیا. عرب تو بڑے سخی ہیں ماشاءاللہ، اب بھی عرب کا وہی عالم ہے، لیکن عرب ہو جو ملتے ہیں نا آپ کو، جو ملتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں. کوئی 20 سال سے آ گیا، کوئی 30 سال سے آ گیا، کوئی 50 سال سے آ گیا، کوئی 60 سال سے آ گیا، کوئی یعنی نقلی. اصل جو عرب ہیں وہ اب بھی عرب ہیں. ہمیں چونکہ وہ عرب ملتا نہیں اس لیے ہم لوگ جا کے کہتے ہیں جی عربی ایسا ہے اور عربی ایسا ہے. آپ کو عرب ملا کہاں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں جو خالص اصل قبائل کے ہوں؟ سب لوگ باہر چلے گئے. اصل عرب میں اب بھی بات ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے اب بھی آپ ماشاءاللہ کسی گاڑی پہ بیٹھ جائیں اور کچھ ذرا باہر نکل جائیں، طائف سے آگے نکل جائیں، یا ادھر آپ
دوسرے شمال نکل جائیں، جنوب نکل جائیں، شرق اور غرب نکل جائیں، جہاں بدوؤں کے خیمے لگے ہوئے ہوں، بکریوں والے، اونٹوں والے، مال مویشی والے بدو آپ کو جانیں گے نہیں، السلام علیکم آپ کریں گے، سب سے پہلے وعلیکم السلام کر کے بٹھائیں گے، دمبا ذبح کریں گے، پکائیں گے، پھر پوچھیں گے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اب بھی وہی بات ہے ان میں، کیونکہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ مہمان آئے تو پوچھا نہیں جاتا مہمان سے، جو ماحضر ہو وہ لا کے رکھ دو، جو گھر میں اللہ نے تمہیں توفیق دیا وہ لا کے پیش کر دو، یہ نہیں کہ جناب آپ کھانا کھائیں گے تو اب شریف آدمی کیا کہے، یعنی کہے کھاؤں گا تو پہلے مانگے نا، آپ سے سوال کرے کہ ہاں جی کھاؤں گا، یعنی میں بھوکا ہوں میں، اور اگر کہے کہ جی نہیں کھاؤں گا تو کہے گا اچھا جی پھر عجیب بات، انہوں نے تو خود کہہ دیا، میں نے تو پوچھا تھا، یا کہہ دیا کہ جناب کھانا آپ ہمارے پاس کھائیں گے، ویسے گاڑی کا وقت تو ہو رہا ہے، یہ کوئی سخاوت شخاوت نہیں ہوتی، یہ تو نعوذ باللہ ایک تماشا ہو۔ تو اس نے دمبا ذبح کیا، کھلا دیا، بارش نہ رکی، دوسرے دن بارش، اور دمبا ذبح کیا، کھلا دیا، تیسرے دن بارش، اس نے اور دمبا ذبح کیا، کھلا دیا، اب دمبے بھی ختم ہو گئے، غریب کے پاس ہوئی 3 دمبے تھے سارے، اور تیسرے دن بارش بھی بند ہو گئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے، اس سے الوداع کہا تو اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہمارے ساتھ ہیں سفر میں، اس نے کہا حضرت 20,000 درہم کے قریب ہیں، فرمایا آدھے اس کو دے دو، 10,000 درہم۔ 1400 سال پہلے 10,000 درہم اس نے دے دیے، حضرت کا حکم تھا، انکار کیسے کرے؟ اور آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، ہم آپ کا کوئی بدلہ نہیں چکا سکتے، کیونکہ ہم خود سفر میں ہیں، لیکن کبھی تمہیں کوئی مشقت پڑے تو میرا نام حسین ابن علی ہے، میں مدینے میں رہنے والا ہوں، کبھی ہمارے گھر میں آ جا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے تو وہ سید پڑھے ہیں، وہ سید دیکھے ہیں، ہمیں آج سید ملتا ہے جس کا گزارا ہی نظر نیاز پہ ہے، ہم کیسے مان لیں؟ ہم نے تو ان سیدوں کو پڑھا ہے کتابوں میں، ہم نے تو ان کے حالات دیکھے ہیں کتابوں میں، اور جب آگے چلے تو اس خادم نے عرض کیا، اس نے کہا حضرت ابھی سفر میں میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ ارادہ بدل دیں، نہ جائیں۔ اس نے کہا کیوں؟ حضرت نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ تو پہلے پڑاؤ پہ آدھے پیسے ختم ہو گئے، تو اب منزل پہ بھی پتہ نہیں ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ واپس چلے جائیں۔ ایک بدو نے 3 دمبے کھلا دیے، جی 10,000 دے دو، کافی بھی حجت والے ہوتے ہیں۔ کہا حضرت زیادہ سے زیادہ اس کے 300 روپے کے دمبے ہوں گے، آپ 500 دے دیتے، 1,000 دے دیتے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ تم نے سمجھا نہیں، خدا کی قسم ہے وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے۔ اس نے کہا حضور عجیب سخی ہے، ایک آدمی 3 دمبے کھلائے، ایک آدمی 10,000 دے دے، سخی بھی وہ ہے۔ انہوں نے فرمایا مجنون تمہارا دماغ ٹھیک نہیں کام کر رہا، اس کی کل جائیداد 3 دمبے تھی، اس نے ساری لٹا ڈالی، حسین نے تو آدھی بھی نہیں لٹائی، تو سخی وہ ہے یا میں ہوں؟ اس کی تو کل ملکیت ہی 3 دمبے تھی غریب کی، اس کے بعد اور کون سی جائیداد ہے چھپائی ہوئی؟ اس نے تو گویا پوری جائیداد ہم پر خرچ کر دی، اور ہم نے جو سفر میں پیسے ہیں ان میں سے بھی آدھا خرچ کیا ہے، پورا تو خرچ نہیں کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا الغنا غنا النفس، غنا جو ہے دراصل غنا دل کا ہوتا ہے، الغنا غنا مال کا غنا جو ہے وہ غنا نہیں کہلاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ نے غنا رکھا ہو۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے کہ کلمہ شریف کے ماں سوا ہم نے اپنے آقا کی زبان پہ کبھی لا تو سنا ہی نہیں۔ لا کا معنی ہوتا ہے نا نہیں، تو کہتے ہیں کلمے میں تو ہم نے سنا کہ حضور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ حضور کی زبان پہ لا آیا ہی نہیں۔ جس نے جو کہا فرمایا دے دو، جس نے جو کہا فرمایا ٹھیک ہے، کبھی انکار زبان مبارک سے فرمایا ہی نہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتی ہیں یعنی اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے انفق بلالا، بلال جو اللہ دے خرچ کرو خرچ کرو۔ فلا تخشى علی ذی العرش اقلالا، عرش والے پر کیا امید رکھتے ہو بھوکے رکھنے کی؟ بالکل یہ گمان نہ کرو، تیرا کام یہ ہے جو اللہ نے دیا اللہ کے راستے میں لگا دے۔ حتیٰ کہ حضرت بلال ادھار لیتے رہتے، حضور کے مہمانوں کو کھلاتے رہتے۔ ایک دن روتے ہوئے آ گئے، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا بلال، کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے کہا حضور آج یہودی نے مجھے پکڑ لیا بازار میں۔ انہوں نے فرمایا کیوں پکڑ لیا؟ حضور نے کہا حضور اس کا قرضہ ہو گیا ہے، ہم سودے لیتے رہے اور مسلمانوں کو کھلاتے رہے، اس کا قرضہ ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ آج تم میرا قرضہ ادا کرو ورنہ کل تمہارے گلے میں کپڑا ڈال کے مدینے کے بازاروں میں بیچوں گا، تمہیں پھر غلام بنا دوں گا، تمہارے پیسے لے کر میں اپنا قرضہ اتاروں گا۔ تو میں اس لیے ڈر گیا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا اچھا پھر تم نے کیا سوچا کہ کیا حل کیا کیا جائے؟ حضرت بلال نے عرض کیا حضور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ ضرور دے دیتے، لیکن آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک ترکیب میں نے سوچی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینے سے چلا جاتا ہوں اور چھپ جاتا ہوں، میں جا کے کہیں چھپ جاتا ہوں اور میں اس وقت تک واپس ہی نہیں آؤں گا جب تک مجھے اطلاع نہ ملے گی کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں اور قرضہ ادا ہو گیا ہے، ورنہ حضور مجھے تو پھر بیچ دے گا۔ حضور نے فرمایا غم نہ کرو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک نہ تم چھپو نہ مدینہ چھوڑو، اللہ کہ کچھ دیر کے بعد حضور نے مجھے بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ بلال جاؤ فلاں جگہ مسجد کے باہر 2 اونٹنیوں پہ سامان لدا ہوا ہے، وہ سارا سامان اتار لو، اس سے پہلے تم قرض اتار دو، جو باقی بچے پھر خیرات کر۔ اصل غنا اس کا نام ہوتا ہے جو دل میں غنا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دن میں 30,000 درہم خرچ کر دیے اور اپنے کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں۔ اس کا نام ہوتا ہے غنا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان اتنی مشقتوں میں پڑنے کے بعد تجھے دنیا پیدا کرنے کے لیے تو ہم نے نہیں بھیجا تھا دنیا میں، تمہیں تو اس دنیا میں بھیجا تھا اور یہ بتلا دیا تھا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الفنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے باقی نہیں رہنا، تم یہاں دل نہ لگا لینا، تم اس میں الجھ کے نہ رہ جانا، تم اس میں اٹک نہ جانا، دنیا میں کام کرو، کاروبار کرو، معاملات کرو، لیکن ایسا نہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، اللہ کے تعلق سے روک دے۔ ایسی دنیا جو ہے پھر وہ لعنت بن جاتی ہے، وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہو۔ تو فرمایا محنت و مشقت کے بعد قاعدہ یہ تھا کہ تم کوئی ایسا کام کرو کہ تمہیں آئندہ زندگی میں راحت ملے، اور وہ کیسے ملے گی؟ اللہ سے ایمان پر۔ لیکن اللہ نے فرمایا بندے نے کیا اللہ نے فرمایا کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ میری اطاعت کرتا، میری فرما برداری کرتا، میرے پیغمبروں کی فرما برداری کرتا، لیکن غافل انسان دیکھو کیا کہتا ہے۔ فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ غافل انسان ایحسب، یہ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ مجھ پر کسی کی کوئی طاقت نہیں، قدرت نہیں، مجھے کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے کہ میں اس کو مانوں۔ غافل انسان کا حالت دیکھو، یہ کہتا ہے جی وہ کیا میرا کوئی کیا کرے گا، دولت ہماری، دنیا ہماری، کرسی ہماری، اقتدار ہمارا، عزت ہماری، شوکت ہماری، سب کچھ ہمارے پاس ہے، تو کوئی ہمارا کیا کر لے گا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ اللہ نے فرمایا اور غافل انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے کتنی خرچ کر دیا ہے، بہت سارا مال اپنی حفاظت کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی عزت کے لیے، میں نے اتنے محل بنوا لیے، میں نے اتنے کارخانے لگا لیے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
خیال یہ کرتا ہے کہ جی میں نے تو اتنی دولت خرچ کر دی ہے، اتنی پیسہ لگایا ہوا ہے، میں نے تو جی اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، میں نے اب اپنی بنیادیں مضبوط کر لی ہیں، اب تو جناب میری نسلوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے ایک جاہل آدمی کہتا ہے نا جی ہم نے تو حضرت اتنی دولت بنا دی ہے نا، ہم نے تو اپنے کاروبار کو اتنی پھیلا دیا ہے، ہم نے تو ایسے بنیادی اور ٹھوس اور غیر منقولہ قسم کی جائیدادوں پہ دولت لگا دی ہے کہ میری اولاد کی اولاد نسل در نسل بھی چلے گی، ان کو بھی فکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا اور پھر یہ بھی کہتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں جو کچھ کما رہا ہوں حلال سے حرام سے، سود سے ربا سے، چوری سے ڈاکے سے، کوئی آنکھ مجھے دیکھنے والی بھی نہیں، سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں رہا۔ کیوں؟ اگر سمجھتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر تو غلطی نہ کرتا نا، پھر تو حرام نہ کماتا، پھر تو ڈاکہ نہ ڈالتا، پھر تو چوری نہ کرتا، پھر تو یہ سودی معاملات سے بچتا۔ لیکن گمان یہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ جیسے آج بھی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے بھی، اللہ معاف کرے کہ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ایک چوکیدار سے، ایک ادنا نوکر سے جتنا ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اتنی بھی خدا سے نہیں ڈرتے۔ کیا معاف کر دے مجھے، اللہ کرے میرا خیال غلط ہو، لیکن حالات ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نوکر موجود ہو تو اس کے سامنے آپ زنا نہیں کرتے۔ ایک آدمی چوکیدار دیکھ رہا ہو تو آپ تالا نہیں توڑتے، ڈاکہ نہیں مارتے، چوری نہیں کرتے، لیکن تمہیں کیا یہ یقین نہیں کہ سب کچھ ہمارا خدا بھی دیکھ رہا ہے؟ تو اگر اتنا ڈر بھی ہمیں خدا کا ہوتا تو کبھی ہم جرم کرتے؟ اب دیکھ لو نا کہ جن کو یقین ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے کہ زلیخا نے کیا جال ہے جو نہیں بچھا دیا، زلیخا نے کیا انتظام ہے جو نہیں کر دیا، یعنی محل اس کا، ملازم اس کے، نوکر اس کے، کنیزائیں اس کی، اور پھر جس کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی غلام ہے، خریدا ہوا، اور پھر اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ جوں جوں حضرت یوسف داخل ہوتے جائیں پیچھے سے دروازے بند کر دیے جائیں۔ آپ جوں جوں آ رہے ہیں برآمدے میں، پھر محل میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر خاص خلوت گاہ میں، پیچھے سب دروازے بند ہو گئے ہیں، اور جب سارے انتظامات مکمل ہو گئے اور اندر آنے کے بعد یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، جوانی ہے، بے بس ہیں، اور اس وقت پوری طرح اس نے حملہ کیا اور قالت حیت لک، کہا کہ اب کس بات کا تم انتظار کر رہے ہو، اب تو میری خواہش آپ کو پوری کرنی ہوگی۔ قال معاذ اللہ، یہ ہے مقام انسانیت، یہ ہے خدا کا ڈر۔ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ اسی وقت حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ۔ کیا کہہ رہی ہو تم، کیا رہی ہو؟ انہ ربی، وہی میرا رب ہے جس نے پالا مجھے، پیدا کیا مجھے، پرورش کیا اور میری حفاظت کی، اور جس نے میرے ٹھکانے کا بھی بہتر انتظام کر دیا کہ یہاں شاہی محلوں میں ٹھہرا دیا۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، اور ہرگز فلاح نہیں پاتے جو لوگ حد سے گزرنے والے ہوں، حلال کے بجائے حرام میں پڑنے والے، اللہ کے فرمان کے بجائے نافرمانی کرنے والے۔ اس وقت بھی خدا کی یاد ہے۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ہمارے بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن میں بھی بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ میں نے اگلے دن بھی شاید عرض کیا تھا، مجھے آج تک یہ بات بہرحال مجھے تسلی نہیں ہوئی کہ ہمارے بعض مولوی بھائیوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ صحیح باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور صحیح باتیں لکھ دیتے۔ ابھی ہمارے ملک میں نام نہیں لیتا، کسی کے نام لینے سے
اللہ معاف کرے، غیبت ہوتی ہے اور اللہ ہمیں غیبت سے بچائے، اللہ ہمیں کسی کے بارے میں بری باتیں کہنے سے بھی بچائے۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شریعت میں کہنے کا بھی حکم ہوتا ہے، اجازت ہوتی، یاد رکھیں وہ غیبت سے باہر ہوتی۔ ایک عورت نے آ کر حضور پاک کی خدمت میں پوچھا، اس نے کہا حضور مجھے خامد پہلے نے طلاق دے دی ہے، عدت گزر گئی ہے میری، اب 2 آدمیوں نے مجھے خطبہ کیا ہے، ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خطبہ کیا ہے، دعوت دی ہے نکاح کے لیے، اور ایک ابھی جہم نے مجھے دعوت دی ہے نکاح کے لیے۔ ان 2 آدمیوں نے مجھے خطبہ کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آپ سے مشورہ لے لوں، آپ کی رائے مبارک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو ابھی جہم ہے نا، لا يرفع العصا عن النساء، آپ نے فرمایا وہ تو ایسا سخت ہے کہ اس کا ڈنڈا ہر وقت عورتوں پہ کھڑا رہتا ہے، وہ تو ڈنڈا رکھتا ہی نہیں نیچے، یعنی مضراب للنساء، وہ تو عورتوں کو بڑا مارتا ہے۔ اور فرمایا باقی حضرت معاویہ انہ صعلوک، وہ تو فقیر آدمی ہے، لا مال لہ، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کو نعوذ باللہ غیبت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ اظہار واقعہ ہے کہ جب کسی نے مشورہ لیا تو اس کو اس خطرے سے بچانے کے لیے حضور نے فرمایا ایسا کریں کہ انکحی اسامہ، چلو میں تمہارے اسامہ کے لیے تمہیں خطبہ کہتا ہوں، اگر چاہو تو تم اس کو قبول کر لو۔ سے کہا حضور جب آپ فرماتے ہیں تو مجھے قبول ہے، جب آپ فرما رہے ہیں میرے لیے ایک رشتہ، جب آپ نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش فرمایا ہے تو پھر اس سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے قبول کر لیا، میں نے نکاح کر لیا، فبارک اللہ لی فی اسامہ، اللہ مجھے پھر اسامہ میں برکت دے۔ تو اس لیے آج کل ہمارے یہاں بھی ایک مولوی صاحب ہے، نام میں انشاءاللہ نہیں لوں گا، اللہ مجھے غیبت سے بچائے، تو بہرحال ان کو بھی بڑا خیال ہے اور وہ بڑے اپنے آپ کو مفسر لکھتی ہیں قرآن پاک کا، تو اس کے میں نے چند چیزیں دیکھی ہیں، یعنی جو کتابوں میں روایات شاذہ ہیں، اقوال شاذہ ہیں، یعنی وہ اقوال جن کو مفسرین نے رد کر دیا کہ بھئی یہ قول ناقابل قبول ہے، وہ وہی پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ نئی بات ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی نئی نئی باتیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ پتہ کسی کو نہیں کہ یہ تو مردود قول ہے، مرجوح قول ہیں، ناقابل قبول قول ہیں، جن کو مفسرین نے رد کر دیا، ان کو کہا جاتا ہے اقوال شاذہ، یعنی ایسے اقوال جو بعید ہوں، جو قابل قبول بھی نہ ہوں۔ اب چونکہ وہ ناقابل قبول قول جو ہے وہ علماء کیوں لکھے اپنی کتابوں میں، اور وہ وہی قول لوگوں کو سنا دیتا ہے، لوگوں نے وہ پہلے سنے نہیں ہوتے، تو لوگ کہتے بھئی ماشاءاللہ اس نے تو جناب بڑی نئی بات، اللہ بہرحال اسے بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے، اور ہر آدمی کو اللہ ہدایت دے۔ تو یہاں بھی مولوی صاحبان نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک نے تو لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور انگلی انہوں نے منہ میں ڈالی ہوئی تھی اور ان کی شکل دیکھی اور انہوں نے کہا کہ خبردار خیال کرنا اس گناہ میں نہ پڑنا، تو تب حضرت یوسف جو تھے بچ گئے۔ اور دوسرے مولوی صاحب نے یہ لکھ دیا کہ ایک کونے میں بت رکھا تھا بی بی زلیخا کا، کہ وہ اس بت کو پوجا کرتی ہوگی، تو اس نے جا کر اس پہ کپڑا ڈالا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ماذا تفعلی، تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، میں نے اس پہ کپڑا ڈالا ہے کہ اس کے سامنے گناہ کے بارے میں آگے بڑھنا یا گناہ کی بات کہنا جو ہے مجھے اس سے شرم آتا ہے۔ تو کہتی ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی، تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ناقابل قبول ہیں۔ یاد رکھیں آپ نے حضرت یعقوب کی شان تو بیان کر دی، لیکن یوسف بھی تو اللہ کا نبی ہے، یعنی اللہ کے نبی کو یعنی اپنے باپ نے اگر نہ روکا ہوتا نعوذ باللہ وہ گناہ کر دیتے، کوئی عقل کی بات ہے۔ اور دیکھیں یعنی زلیخا کو تو جھوٹے خدا کا خیال آیا اور یوسف کو بعد میں اپنے خدا کا خیال آیا، عجیب بات ہے، یعنی اللہ کے نبیوں پر ایسی بات پر کہہ دینا نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء کو اللہ نے ایسی حفاظت میں رکھا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی ایسے خیالات نہیں گزرتے۔ اور قرآن صاف کہتا ہے کہ حضرت نے تو 1 منٹ ہی نہیں لگایا، اس نے قالت حیت لک
قال معاذ اللہ. درمیان میں نہ با ہے نہ فا ہے نہ سما ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ. اور جیسے آگے انہوں نے کہا ہے کہ انہ ربی، کہ ضمیر جو ہے وہ عزیز مصر کی طرف راجع ہے کہ وہ میرا سردار ہے، اور سردار کو بھی رب کہا جاتا ہے کہ اس نے مجھے اچھا رکھا، اچھی طرح ٹھہرایا. ایسے تکلف میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور انہ لا یفلح الظالمون، وہ نہیں فنا، وہ ضمیر اللہ کی طرف ہے تو یہاں بھی اللہ کی طرف ہے. پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے. حضرت یوسف نے اپنے خدا کو خدا کہا، اپنے رب کو رب کہا، یہ نہیں کہ عزیز مصر کو کہا کہ میرا رب ہے. بلا وجہ تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب گناہوں سے بچانے کے لیے، اور جو انسان ہوتے ہیں جن کو یعنی اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ علیحدہ ہیں، وہ بند کمروں میں ہے، لیکن خدا کا ڈر غالب. اور جن پہ خدا کا ڈر نہ ہو وہ کعبے میں رہتے ہوئے بھی حیا نہیں کرتے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بھی حیا نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو مکے اور مدینے میں بھی منشیات بیچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مکے اور مدینے میں بھی ویزے بیچنے کا دھندا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مکے اور مدینے میں بھی لوگوں کی بیویوں کو اپنی بیویاں بنا کے ویزوں پہ بلاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مکے اور مدینے میں دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو مکے اور مدینے میں بھی ساری رات نہ قرآن نصیب ہے، نہ ذکر نصیب ہے، نہ طواف نصیب ہے، دن میں نوکری ہے، رات میں فلم ہے. کیوں؟ جب اللہ کا ہمارے دلوں میں خوف ہی نہ رہے تو پھر ڈر کس بات کا رہے گا باقی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ بدبخت یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. اور آگے کتنا پیارا اللہ کے قرآن میں ایک ایک لفظ میں دعا کرو، اللہ غور کی توفیق دے سمجھنے. فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ کیا معنی سمجھو. پہلے تھا یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اور آگے اللہ نے فرمایا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ تو فرمایا دو آنکھوں جن سے تم دیکھتے ہو، جو تمہاری ان دو آنکھوں کے بنانے والا ہے وہ تمہیں نہیں دیکھتا. پہلے پتا نا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. آگے فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ تو ان دو آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، جو دو آنکھوں کا خالق ہے وہ بھی تو تمہیں دیکھتا ہے. فرمایا کم سے کم تم اتنا تو سوچ لیتے کہ جس نے میری دو آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھ دی ہے کہ دو آنکھیں ہیں، اور پھر آنکھوں کا ذکر فرمایا اللہ نے کہ غور کرو ان آنکھوں پر کہ کہاں ہم نے ان کا مرکز بنایا ہے، کیسے وہاں سے اندر نور آتا ہے، اور آگے کیسے ہم نے اس پہ پردے رکھے ہیں، اور پھر آگے کیسے ہم نے بال لگائے ہیں، اور پھر ان کو ذرا تیرے بدن کے اندر رکھا ہے، اور اوپر بھی ہم نے پھر بال جمائے ہیں کہ اوپر سے بھی کوئی چیز تیری آنکھوں میں نہ جائے اور نیچے سے بھی کوئی چیز تیری آنکھوں میں نہ جائے. تو چہرے کے بل گر پڑے، اگر آنکھیں یہاں ہوتی تو فوراً پھوٹ جاتی. ہم نے کیسے حفاظت سے تیری آنکھوں کو جمایا ہے، اور کیسے محفوظ مقام پہ ہم نے رکھا ہے، اور اتنا گڑا ہم نے گہرا بھی نہیں کر دیا کہ آدمی انسان کے بجائے بلا نظر آئے. صرف ان آنکھوں پہ غور کر لو. اگر ہم ان کو باہر لگا دیتے، اللہ تو قادر ہے، لیکن جناب اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرمائے ذرا چوٹ لگتی تو آنکھ ختم. اور اگر آگے ہم بال نہ رکھتے تو اس سے کوئی چیز بھی اڑتی فوراً تیری آنکھوں میں آ جاتی. اوپر بھی اگر ہم یہاں بال نہ رکھتے، اوپر سے کوئی چیز گرتی اور برابر ہوتی فوراً تیری آنکھوں میں اثر کرتی. پر میں صرف آنکھوں پہ نظر کرو، اور پھر اس میں ایک چھوٹی سی پتلی میں پانی کا ایک قطرہ ہم نے رکھ دیا ہے، اور اس میں کتنی ہم نے طاقت رکھ دی ہے کہ کوئی چیز درمیان میں روکنے والی نہ ہو تو آسمانوں تک نظر پہنچ جائے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے. اتنی بڑی طاقتور آنکھیں تمہیں دینے والا جو رب ہے وہ تمہیں نہیں دیکھتا. تم دیکھتے ہو، تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، تم آنکھوں پر جناب باقاعدہ دوربینیں لگا کے سمندروں میں جھانک رہے ہو،
تم آنکھوں پہ دوربینیں لگا کے غاروں میں جھانک رہے ہو اور تم پانی کے اندر کیڑے ڈھونڈ رہے ہو اور جس نے تمہیں پیدا کیا وہ نہیں دیکھ رہا. اسی اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اور فرمایا کہ پھر تم کو ہم نے زبان دی اور 2 ہونٹ دیے. اور فرمایا اسی پہ غور کر لو کہ دل میں فکر آتا ہے زبان ترجمہ کر دیتی ہے. اور پھر فرمایا زبان کے ساتھ ہونٹ بھی لگا دیے. تو جب تم بولنے پہ قادر ہے تو جس نے تمہیں بولنے کی توفیق بخشی ہے تیرے بولنے کو خود نہیں سنتا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اور فرمایا جیسے آنکھیں دی تھی اور آنکھوں کے ساتھ ہم نے تمہارے لیے بند کرنے کا بھی ذریعہ دیا تھا، ایسے زبان بھی دی اور ہونٹ لگا کے پہرا بھی لگا دیا کہ تو چاہے تو بند کر دے، تو چاہے تو کھول دے، چاہے تو آنکھیں بند کر دے، چاہے تو آنکھیں کھول دے. اس سے سبق دیا کہ ان دونوں چیزوں کو پابندی میں رکھو، حرام سے بند کر دو، حلال پہ کھول دو، غلط بولنے سے بند کر دو اور صحیح بولنے پہ کھولو، تاکہ ہم نے تمہیں بولنے کی قوت بھی دی، بند کرنے کی توفیق بھی دی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. نجد کہتی ہیں اونچی طرف جو راستہ جاتا ہو اونچائی پر، چونکہ راستہ نیچے ہو نا تو کبھی نظر نہیں آتا، اگر راستہ اونچا سڑک سامنے ہو تو پورا صاف نظر آ رہا تھا. فرمایا ہم نے تمہارے لیے دونوں چیزوں کی ہدایت بھی تمہیں کر دی کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے. اب تیری مرضی خیر کو دیکھے شر کو دیکھے، تیری مرضی خیر زبان پہ لائے کہ شر زبان پہ لائے، تیری مرضی کلمہ توحید کہہ کر اللہ کا ذکر کر کے جنتوں کا وارث بن جا، تیری مرضی زبان سے کفر کا کلمہ کہہ کے جہنم کا حقدار بن جا. فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. نجدین کا معنی ہوتا ہے خیر اور شر. اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے سامنے دونوں طریقے رکھ دیے، تمہیں سوچنے کی طاقت دی، تمہیں بولنے کی طاقت دی، تمہیں سمجھنے کی قوت دی، تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، تمہیں دیکھنے کے بعد تمییز کرنے کی طاقت دی کہ رنگ سیاہ ہے کہ سرخ ہے، سفید ہے کہ پیلا ہے، یہ خیر ہے کہ شر ہے، راستہ سیدھا ہے کہ راستہ ٹیڑھا ہے، یہ راستہ جنت کا ہے یہ راستہ جہنم کا ہے. اتنے چیزیں کرنے کے بعد تو دنیا میں کھو کے اگر خود جہنم کا اختیار کرے تو تیری مرضی، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ تو مشقتوں میں پیدا ہوا تھا تو جو چیز محنت سے حاصل کی جائے اس کی قدر کر. جو چیز ہمیشہ محنت سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی آدمی کو قدر کرنی چاہیے. جب تو اتنی مشقت میں بنا تھا تو اپنے ہر عضو کو اللہ کے راستے میں لگا لیتا تاکہ قیامت میں تیرے ہر عضو کو آرام ملتا، نہ کہ تو اللہ کی نافرمانی میں لگا کے جہنم کا حقدار بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جنت الفردوس نصیب کرے اور جہنم سے بچائے. کہتے ہیں جی تقدیر سب سے پہلے لکھی گئی ہے یا عمل سے لکھی جاتی ہے؟ بھائی تقدیر جو ہے حدیث مبارک میں آتا ہے. پہلی ایک بات تو اصولاً یاد رکھ لیں کہ آدمی کو تقدیر کے مسائل میں زیادہ غور اور خوض نہیں کرنا چاہیے. اور پاک نے منع فرمایا. منع فرمانے کی وجہ یہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ میری تعلیم ہے پرائمری اور میں اگر اب کوئی ایم اے کا سوال حل کرنا شروع کروں تو لازمی بات ہے کہ غلطی کروں گا. جب اللہ تمہیں اس علم پر پہنچا دے تو پھر بات کرو، پھر کوئی منع نہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیوں نہ کریں بات. کیوں نہ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی، پابندی اس لیے لگائی کہ ہم ناقص ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے عقل ناقص ہے، ہمارے معلومات ناقص ہیں. جب تک ہمارے اس نور کو نور ایمان کی روشنی نہ ملے اس وقت تک ہم صحیح سوال کے جواب پہ پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے جب نہ پہنچ سکے تو بہتر ہوتا ہے کہ خاموش رہے. ویسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے سے بھی اللہ نے 2000 سال پہلے سب تقدیر میں فیصلے لکھ دیے.
اچھا، اب باقی لوگوں میں یہ ایک دماغ میں خرابی ہوتی ہے کہ جی اللہ نے جب لکھا ہے جی پھر میں نے تو چوری کرنی تھی. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر بندے کو ایک اختیار دیا ہے کہ وہ اختیار اچھے کام اختیار کرے یا برے کام اختیار کرے. یہ بندے کو اختیار دیا ہے، اسی اختیار پہ سزا اور جزا ملتی ہے. لکھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے ایک ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کولنگ اور نیچے لکھا ہوتا ہے ہاٹ. کیا معنی؟ یعنی اگر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اور گرم کرنا ہو تب بھی اسی ایک مشینری سے آپ کر سکتے ہیں. آج کل جیسے ماشاءاللہ بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو کوئی آدمی کول پہ رکھ کے اسے فل کھول دے اور پھر کیا ہوتا ہے جی اور ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو یہ کھولنے والے کی غلطی ہے کہ لکھنے والے کی؟ گرمی میں اگر اس سوئی کو ہارٹ پہ رکھ کے کھول دے اور پھر کہے دیکھو جی خام کا یہ ہارٹ اگر لکھا ہوا نہ ہوتا تو گرم ہوا نہ آتی. تو اب چلانے والے کی غلطی ہے یا جس نے لکھا تھا اس کی غلطی ہے؟ اللہ کے چونکہ سب کچھ علم میں تھا کہ بندہ یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا، جو اب علم میں تھا تو اللہ نے اپنے علم کے کمال سے لکھ دیا. آگے کرنا تو تم نے اپنے اختیار سے ہے. جو اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہوا اسی کے مطابق تمہیں سزا بھی ملے گی، جزا بھی ملے گی، اور وہ اختیار بھی اللہ کی قدرتوں کے تابع. باقی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ اگر چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہم فلاں فیصلے کو ختم فرما دیں گے. یہ چیز بھی تقدیر میں موجود ہوتی. یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر میرے بندے نے دعا کی فلاں دن میں تو میں نعمتیں عطا کر دوں گا، اگر نہ کی تو نہیں دوں گا. یہ سب کچھ بھی ہر چیز پہلے اس کے علم کے کمال سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ جزا اور سزا ہمیں ہمارے عمل پہ ملے گی. میں نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا اور بال کٹوا دیے اور احرام کھول دیا، تو آپ صفا مروہ بھی دوبارہ کریں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں، کیونکہ صفا مروہ واجب ہے اور جب تک وہ نہ کیا جائے عمرہ مکمل نہیں ہوتا. طواف اس میں فرض ہے اور سعی واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترک واجب پہ دم لازم ہو جاتا ہے. تو لہذا آپ نے چونکہ صفا مروہ چھوڑ دی ہے تو اب آپ بعد میں ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ بھی دوڑیں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں. اور عمرہ کرنے سے پہلے تو مسئلہ پوچھ لیتے تو نہ غلطی کرتے نہ جرمانہ ہوتا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز کا آدمی کو شوق ہے پوچھنے کا، اگر نہیں خیال تو اللہ کے دین کا کوئی نہ، وہ خود کر لے گا اور بعد میں کسی نے توجہ دلا دی تو کہ چلو یار پوچھ لیتے ہیں، ورنہ چھوڑو یار کیا ہو گیا، لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے. جنت المحلہ کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اونچی طرف ہے اس لیے محلہ کہتے ہیں. بقی کو بقی اس لیے کہتے ہیں کہ بقی الغرقد اس جگہ کا نام ہے، اس لیے اس کو جنت البقی کہتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم ایک آدمی کے ملازم ہیں اور اس کے مالک جو ہے ہمارا اس کے کام بڑے غلط ہیں، اور ہم چونکہ نوکر ہیں اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، دل میں کڑتے رہتے ہیں. ویسے بہرحال حدیث مبارک بھی یہی ہے. حضور نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو طاقت سے مٹا ڈالو. اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، حکومت ہے. اور فرمایا کہ فإن لم یستطع، اگر اس کے مٹانے کی کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو کہو کہ بھئی یہ برا کام ہے نہ کیا کرو. فإن لم یستطع، فرمایا تم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ایسے حال ہیں تو کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھو. وذالک اضعف الایمان، گو یہ ضعیف ایمان کی دلیل ہے، لیکن پھر بھی شکر ہے تو ایمان کی دلیل نہ. اگر تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے زبان سے، ویسے کوشش کرو کوئی اور جگہ ڈھونڈتے رہو تاکہ اللہ تمہیں کسی اچھی جگہ نوکری عطا فرما دے. کیونکہ مصیبت یہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ اچھائی جو ہے وہ بڑی دیر میں اثر کرتی ہے اور برائی جو ہے وہ جلدی اثر کرتی ہے. یہ ہمیشہ قید ہے. اب دیکھو نا جی، ایک من اگر دودھ رکھا ہو اور اس میں آپ 1 تولہ پیشاب ڈال دیں، حلال ہو جائے گا حرام ہو جائے گا؟ تو ایک پیشاب کے 1 تولے میں حرام میں اتنی طاقت آئی کہ اس کا مقابلہ 1 من دودھ بھی نہیں کر سکا. اس لیے شریف آدمی، اچھے آدمی کا بگڑنا بڑا آسان ہوتا ہے. جب اس کو برے کام کرتے دیکھو گے کہیں خدا نہ کرے تم بھی بگڑ جاؤ. تو اس لیے بہرحال دل میں اس کو برا سمجھو اور روکنے کے طریقے سے کوشش بھی کرو
اور دوسری جگہ تلاش بھی کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمارے سب کو محفوظ رکھے۔ قبلے میں کتنی گنجائش ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا گنجائش کا کیا معنی ہے۔ قبلہ آپ کے سامنے ہے، جب سوال سمجھ نہیں آیا تو جواب میں کیا دوں گا؟ ویسے ایک بات یاد رکھیں، سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایسا سوال پوچھا جائے جس کا ہمیں مسائل سے تعلق ہے کہ مجھے بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو، سننے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ ایک یہ سوال نہیں ہوتا کہ جی اب کعبے میں کتنی گنجائش ہے، خود جا کے پیمائش کر لو، کعبہ تمہارے سامنے ہے، اندازہ تمہیں ہو جائے گا۔ اب قبلے سے مراد تمہارا حرم ہے تو حرم بھی تمہارے سامنے، خود پیمائش کر لو، ورنہ جو حرم کے نقشے بنے ہوئے ہیں ان میں پڑھ لو، لکھا ہوا اتنا میٹر ہے، اتنا عرض ہے، اتنا طول ہے، اتنی اونچائی ہے، اتنے آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی مولوی کا ذمہ نہیں، میں انجینئر تو نہیں ہوں۔ عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ عورت اگر مر جائے تو ہم اس کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جب ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری نماز کیوں نہ پڑھے؟ یار کمال کی بات کرتے ہو، ویسے کہتے ہو کلب میں بھی کٹھی ہو، بازار میں بھی کٹھی ہو، جنازے پہ کٹھی نہ ہو۔ عجیب بات ہے، جنازے پہ بڑا ڈرتے ہیں بیچارے، کیونکہ ہوٹلوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑکیاں کھول کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صف متصل ہو۔ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر آدمی دور کھڑا ہے لیکن صف نظر آ رہی ہے اس کو، یعنی صف کا رکوع سجود اٹھنا بیٹھنا سب وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ بھی فرماتے ہو جاتی ہے، یہ نہیں فرماتے ایسا کرو۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا اگر کبھی اتفاق آ گیا کہ رش ہو گیا، حرم بھر گیا، جگہ نہیں ملی، آدمی کہیں اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا لیکن صفوں کو دیکھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ معنی نہیں ان کا کہ ہمیشہ ایسے کیا کرو کہ آئے عمرے کے لیے اور اب ہوٹل سے اترنے میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ آئے جو ہیں بیچارے آئے عمرہ کرنے ہیں، اللہ پہ احسان کرنے ہیں کہ اللہ میاں ہم تیرے گھر میں آئے، ہمارا بڑا احسان ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ نہ آتے تو شاید کعبہ آباد ہی نہ ہوتی۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے صرف دل میں خیال آ گیا کہ میں پہلا آدمی ہوں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے بتاؤ آدم کو کہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم 70,000 سال پہلے سے طواف کر رہے ہیں۔ اے عمرے کے لیے سمجھ نہیں آتی، بازار میں جاتے ہیں گھومتے ہیں، ایک ایک دکان کا نقشہ یاد ہے، اور جناب حرم شریف کا جی کھڑکی کھول لیں گے نماز پڑھنے اللہ۔ کیا تماشا ہے، کیا مذاق ہے، کیا دین کو انہوں نے کھلونا سمجھا ہوا ہے۔ جب چاہا بنا دیا، جب چاہا توڑ دیا، جماعت میں تم آ گئے تو آ گئے، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ عجیب بات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ یا اللہ عالم اسلام کو ہدایت عطا فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دین کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین افغانستان، مجاہدین فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔